اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین، طلبہ اور طالبات کو قاری غلام اویس وٹو کی طرف سے یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج کا جو ٹاپک ہے اس کو سیکھ کر سمجھ کر پڑھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، تاکہ آج کا جو ٹاپک ہے آپ کو سیکھنے میں ہیلپ ہو سکے اور آپ قرآن مجید کو اچھے طریقے سے پڑھ سکیں۔ تو پیارے بچوں، اپنے سبق کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کو 2 کلاس میں ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید۔ آپ اب تھوڑے سے بڑے ہو گئے ہیں تو آپ کو پچھلا لیسن جو آپ نے پڑھا ہے وہ ریوائز کریں گے اور ان کی دہرائی بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نیو چیزیں، جو نئی چیزیں ہیں، آپ چونکہ بڑے ہو چکے ہیں تو اس لحاظ سے ہم نئی چیزیں بھی اس کورس میں ہم سیکھیں گے اس کلاس میں۔ تو پیارے بچوں، 2 کلاس کے اندر آج کا جو ہمارا لیسن ہے، لیسن نمبر 1، حروف مفردات کے جو مخارج ہیں ان کو پڑھنا سیکھیں گے۔ مخرج نمبر 1 سے لے کر 3 تک ہم 3 مخارج کو پڑھنا سیکھیں گے۔ اپنے سبق کو شروع کرنے سے پہلے اس کی بنیادی جو انفارمیشن ہے اس کو جانتے ہیں، تو چلتے ہیں اپنے لیسن کے مین ٹاپک کی طرف۔ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہم مدنی قاعدہ سے، جو پیج نمبر آپ کا 1 ہے، اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو بقیہ چیزیں تو آپ قاعدے کے پیج کے اوپر ہی پڑھیں گے۔ تو اس سے پہلے ہم کچھ انفارمیشن ہم نے آپ کے لیے ڈیزائن کی ہے جو کہ انتہائی ضروری ہے، جس کے لیے ہم نے الگ سے محنت کی ہے، تو اس کو جاننا بھی آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے تاکہ قرآن مجید پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو سکے۔ تو بیٹا، سب سے پہلے حروف مفردات کی اقسام، ان کو سمجھنا پڑے گا اور پھر ہم سٹیپ بائی سٹیپ اپنی چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ حروف مفردات کی اقسام پڑھنے کے لحاظ سے بیٹا، حروف مفردات کی 3 اقسام ہے۔ کتنی اقسام ہے؟ حروف مفردات کی 3 اقسام ہے پڑھنے کے لحاظ سے۔ وہ کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے کون سی ہے؟ مخارج کے لحاظ سے حروف مفردات کی اقسام، سب سے پہلی قسم کون سی ہے؟ مخارج کے لحاظ سے۔ اور دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ صفات کے لحاظ سے۔ دوسری قسم کون سی ہے؟ صفات کے لحاظ سے۔ اور تیسری قسم کون سی ہے؟ لمبائی کے لحاظ سے حروف مفردات کی یہ 3 اقسام ہیں۔ تو ان کے ناموں کو آپ نے یاد رکھ لینا ہے۔ ان کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ اس کی جو بنیادی معلومات ہے ان کو جاننے کی کوشش کریں گے اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم جو ہمارا مین ٹاپک ہے آج کا، وہ ہے مخارج کے لحاظ سے ہم اس کو سیکھیں گے۔ اس کے چند سبق ہوں گے جو کہ ہم مخارج کے اوپر ہم کام کریں گے، اس کے بعد ہم دوسرے سٹیپ کی طرف جائیں گے اور پھر ہم تیسرے سٹیپ کی طرف جائیں گے۔ سب سے پہلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ مخارج کے لحاظ سے۔ تو بیٹا، مخارج کے لحاظ سے جو اقسام ہے وہ کیا ہے؟ اب ہم ان کو الگ الگ سے سیکھیں گے۔ پہلے تو تھا حروف مفردات کی اقسام، تو اس میں جو پہلا ٹاپک ہے مخارج کے لحاظ سے، تو مخارج کے لحاظ سے جو ہیں ان کی بھی اپنی اقسام ہیں۔ تو مخارج کے لحاظ سے بیٹا حروف مفردات کی 5 اقسام ہیں، یا اس کو اصول مخارج بھی کہتے ہیں۔ مخارج کے لحاظ سے حروف مفردات کی کتنی اقسام ہیں؟ 5۔ یہ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ کون کون سی ہیں؟ ان کے یہ نام ہے، یہ بھی آپ نے نام یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلا نام کیا ہے؟ حلقی مخارج، ان کو اصول مخارج بھی کہتے ہیں۔ ان کا دوسرا نام کیا ہے؟ اصول مخارج۔ تو سب سے پہلا نام کیا ہے؟ حلقی مخارج۔ اس کے بعد ہے لسانی مخارج۔ نمبر 3 پہ ہے شفوی مخارج، شفوی مخارج۔ اور نمبر 4 پہ ہے جوفی مخارج، اور نمبر 5 پہ ہے غنہ کا مخرج۔ تو ان کو ناموں کو یاد کر لیتے ہیں: حلقی مخارج، لسانی مخارج، شفوی مخارج، جوفی مخارج، غنہ کا مخرج۔ یہ ان کو فنگر پہ یاد کر لیں: حلقی مخارج، لسانی مخارج، شفوی مخارج، جوفی مخارج، غنہ کا مخرج۔ تو بیٹا یہ 5 آپ نے لازمی یاد کر لینے ہیں۔ بیٹا مخارج کی جو مزید اس کی معلومات ہیں ہم ان کو جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلا ہے مخرج کا لغوی معنی۔ اس کا جو بنیادی معنی ہے وہ کیا ہے؟ نکلنے کی جگہ۔ مخرج کا لغوی معنی کیا ہے؟ نکلنے کی جگہ۔ اور مخرج کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ یعنی کہ یہ مخرج کا جو معنی ہے نکلنے کی جگہ، اس کی وضاحت بتائی جا رہی ہے۔ تو اصطلاحی معنی یہ ہے کہ جس جگہ سے حرف نکلتا ہے مخرج کہلاتا ہے۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ جس جگہ سے حرف نکلتا ہے مخرج کہلاتا ہے۔ تو یہ ہم کویسچن کے اندر بھی سیکھیں گے اور آپ پہلی کلاس میں سیکھ بھی چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے حروف مفردات کے جو 29 حروف ہیں ان کے 17 مخارج ہیں۔ 29 حروف کے کتنے مخارج ہیں؟ 17 مخارج ہیں، یعنی کہ 17 جگہوں سے 29 حروف ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حروف مفردات کے 29 حروف کے کتنے مخارج ہیں؟ 17
12 مخارج ہیں۔ امید ہے کہ بیٹا یہاں تک تو آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی، بار بار آپ نے اس کو سیکھنا ہے۔ اس کے بعد بیٹا جو ہمارا اصول مخارج میں جو پہلا حصہ تھا وہ تھا حلقی مخارج۔ تو حلقی مخارج کیا ہوتے ہیں؟ ایسے حروف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں حلقی مخارج کہلاتے ہیں۔ ایسے حروف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں حلقی مخارج کہلاتے ہیں۔ حلقی مخارج کسے کہتے ہیں؟ ایسے حروف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں حلقی مخارج کہلاتے ہیں۔ تو حلقی مخارج کی تعداد کیا ہے؟ تعداد میں بیٹا یہ 3 مخارج ہیں۔ حلقی مخارج تعداد میں 3 مخارج ہیں، اور ان 3 مخارج سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خ۔ حمزہ، حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خ۔ بیٹا ان حروف کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے۔ جب تک ان کو زبانی یاد نہیں کریں گے آگے جا کے آپ کی آسانی نہیں ہوگی، تو لہٰذا ان کو زبانی یاد کرنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ بیٹا یہ 6 حروف 3 جگہوں سے ادا ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کے 3 مخرج ہیں۔ یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے ان کے لکھے ہوئے ہیں، ان کو جانتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ نے یہ حروف حلقی جو ہیں حلقی مخارج کے حروف ہیں، یہ آپ نے پچھلی کلاس کے اندر بھی ان کو پڑھا تھا، یاد بھی کیا تھا کویسچن کے اندر۔ تو یہاں پر بھی ہم اس کو جانتے ہیں اور مزید اس کی معلومات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے مخرج نمبر 1۔ یہاں سے 2 حروف ادا ہوں گے۔ یہ پہلا جو مخرج ہے اس کو اقصی حلق کہتے ہیں۔ مخرج نمبر 1 کو کیا کہتے ہیں؟ اقصی حلق۔ اور اس سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 2 حروف ادا ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ حمزہ، ہا۔ اقصی حلق سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 2۔ کون کون سے؟ حمزہ، ہا، حمزہ، ہا، حمزہ، ہا۔ اور یہ حمزہ ہا کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ یہ 2 حروف حلق کے نچلے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ 2 حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ حلق کے نچلے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ لیں، اقصی حلق، یہ آپ کا جو گردن ہے اس کے اگر 3 حصے کریں تو اس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ حمزہ ہا کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ حلق کے نچلے حصے سے۔ کیسے؟ حمزہ، یہ جو سینہ کی طرف ہوتا ہے یہاں سے اس کو ادا کرتے ہیں۔ حمزہ، ہا، حمزہ، ہا، حمزہ، ہا۔ اور دوسرا مخرج ہے مخرج نمبر 2، وسط حلق۔ مخرج نمبر 2 کیا ہے؟ وسط حلق۔ مخرج نمبر 2 کیا ہے؟ وسط حلق۔ اس سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 2 حروف یہاں سے بھی ادا ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ عین، ح، عین، ح۔ اسی طرح بیٹا آپ نے آواز نکالنے کی کوشش کرنی ہے۔ عین، ح۔ یہ وسط حلق سے حلق کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ 2 حروف بیٹا حلق کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ حلق کے درمیان سے۔ یہ دیکھ لیں، عین، ح۔ یہ حلق کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نمبر 3 پہ ادنا حلق۔ نمبر 3 پہ کیا ہے؟ ادنا حلق۔ یہ مخرج نمبر 3 سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ غین، خ، غین، خ۔ یہ 2 حروف حلق کے اوپر والے حصہ سے، جو کہ منہ کی طرف حصہ ہوتا ہے، وہاں سے اس کو ادا کرتے ہیں۔ یہ 2 حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ حلق کے اوپر والے حصہ سے ادا ہوتے ہیں۔ غین، خا کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ حلق کے اوپر والے حصہ سے ادا ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ چارٹ ہے، اس کو بھی سمجھتے ہیں۔ تو اقصی حلق جو حلق کا نچلا حصہ ہے، یہاں سے حلق کے نچلے حصے سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ حمزہ، ہا۔ اور وسط حلق سے بھی 2 حروف ادا ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ عین، ح۔ اور ادنا حلق جو حلق کا اوپر والا حصہ ہے، جو کہ منہ کی طرف ہوتا ہے، اس سے بھی 2 حروف ادا ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ غین، خ، غین، خ۔ تو پیارے بچوں، آج کا سبق یہیں تک تھا۔ 3 مخارج ہم نے پڑھنا سیکھے، تو امید ہے آپ کو بیٹا یہ سمجھ آگے ہوں گے۔ بار بار اس کو آپ نے ریڈ کرنا ہے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم لیسن نمبر 2 میں مخارج کے جو بقیہ حصے ہیں ان کو پڑھنے کی اور سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو جو دوست احباب نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی، اس کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور کومنٹس بھی ضرور کیا کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔